ये वो जमाना था जब काबा बुतों से भरा हुआ था, हर तरफ शिर्क का अंधेरा था। ऐ दुनिया के खुदा, हमारे नजराने कबूल करो, आप ही हमारे खुदा हैं। मक्का के सरदार अबू जहल और अबू लहब और कुरैश के बड़े लोग अपनी जिद और तकब्बुर में डूबे हुए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की बात की तो ये सरदार चीख उठे, कहने लगे, मोहम्मद कहता है कि वो अल्लाह का रसूल है, हम उसकी कोई बात नहीं मानते। वो हमारे बूतों की तौहीन करता है, कहता है ये सब बेकार हैं। इंसान जिद में था, सरदार अना में, और मक्का का माशरा गुमराही में डूबा हुआ था। लेकिन उन सब के दरमियान एक और मखलूक थी जो ना कुरैश के जिद में थी, ना सरदारों की अना में, वो सिर्फ सच की तलाश में थी। वो थी जिन्नात की जमात। जब कुरान की आवाज गूंजी तो वहीं से उनकी तलाश खत्म हुई और हिदायत का दरवाजा खुल गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये उस वक्त की बात है जब जमीन पर अंधेरा अपने उरूज पर था। अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, अंधेरा लोगों के दिलों में था। काबा के सहन में सजदे तो थे मगर अल्लाह के लिए नहीं। चेहरे झुके हुए थे मगर दिल बुतों की जंजीर में बंधे हुए। वो अपने हाथों से बुत बनाते और फिर उन्हीं से फरियाद करते। ये बुत ही हमें रिज्क देते हैं, यही हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। हमें बेटे भी यही बुत देते हैं, यही हमारे खुदा हैं। लोग भूख से बिलक रहे थे, जुल्म हद से बढ़ चुका था। औरतें अपने बच्चों को भूख से रोता देखकर आंखें बंद कर लेती और मर्द अपने बेइख्तियार खुदाओं से चीख चीख कर कहते, रहम करो ऐ खुदाए मन्नात, हम पर रहम करो। वक्त नीचे गुजर रहा था मगर आसमान खामोश था। इंसान ने अल्लाह को छोड़ दिया था। वो मिट्टी से तराशे हुए पत्थरों को अपना खुदा समझ बैठा था। किसी के सामने सोने की जंजीर रखी जाती, किसी के सामने आटे का थैला, किसी के सामने दूध की मश्क, और कोई बुत के चरणों में सोचे समझे बगैर अपनी बेटी कुर्बान कर देता, महज इस उम्मीद पर कि शायद ये खुश हो जाए। ऐ दुनिया के खुदा, हमारे नजराने कबूल करो, आप ही हमारे खुदा हैं। क्या इंसान इतनी पस्ती तक गिर सकता है? दुनिया के सबसे मुकद्दस घर के आसपास सबसे गंदी इबादतें होने लगी। अफराद की तजलील, गरीबों की खरीदो फरोख्त और सबसे बड़ा शिर्क। इंसान ने इंसान को अपना खुदा बना लिया था। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह का निजाम हरकत में आता है। एक दिन उसी सरजमीन मक्का में रोशनी उतरी, आसमानों से एक आवाज लगी, इक़रा। जमीन लरज उठी, फरिश्ते हैरान और आसमान पर रोशनी के पर्दे खुल गए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई। रोशनी का पहला कतरा तारीकी में गिर चुका था। रसूल अल्लाह ने आवाज बुलंद की, एक ऐसी आवाज जिसने पत्थर दिल कुरैश को दहला दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, निजात पालो। मगर लोग चीख उठे, हमारे बुतों को बुरा कहा, हमारी रिवायतों को चैलेंज किया, हमारा निजाम तलवार से भी मजबूत है। उनकी आंखों में सवाल नहीं था, सिर्फ तकब्बुर था। ये कैसा नौजवान है जो हमारे खुदाओं के सामने सवाल उठा रहा है? क्या तू नहीं जानता, ये हमारे मुहाफिज हैं। एक रात मक्का की तंग गलियों से निकलकर अल्लाह के रसूल और चंद साहबा मक्का से बाहर सफर पर निकले। मकसद था कबीला आकाश तक पहुंचना। रात ठंडी थी, हवा में अजीब सी खामोशी थी। दुनिया सो रही थी लेकिन तकदीर बेदार हो चुकी थी। एक सहाबी, या रसूल अल्लाह, क्या आप देख रहे हैं चांद आज कुछ ज्यादा रोशन है। चांद तो खुद रसूलुल्लाह के चेहरे से रोशनी ले रहा है। चांदनी रेत पर फैल रही थी और रेत पर चलने वालों के कदम तारीख लिख रहे थे। उन्हें मालूम न था कि इस रात उन्हें कौन सुन रहा है। या हदीर अल जिन उदुकुम। उसी रात रेत के एक तवील सहरा में वो मखलूक भी भटक रही थी जिसे हम देख नहीं सकते, जिन्नात। हम समझते हैं कि सिर्फ इंसान ही भटकते हैं, लेकिन उस रात जिन्नात भी सच की तलाश में थे।
وہ بھٹکے ہوئے تھے اور وہ تلاش میں تھے کہ زمین پر ایسا کیا غیر معمولی واقعہ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ آسمانوں پر پہرے سخت تھے، جو جن فرشتوں کی گفتگو چرانے جاتا آگ کے شعلوں سے جلا کر پھینک دیا جاتا۔ ہم آسمان سے خبر سنتے تھے، اب کیوں نہیں سن پا رہے؟ کیا زمین پر کوئی نئی چیز نازل ہو رہی ہے؟ پہلے ان کے لیے آسمان کھلا تھا، وہ اوپر جاتے، فرشتوں کی باتیں سنتے اور زمین پر واپس آ کر جادوگروں، کہانوں اور نجومیوں کو خبریں دیتے، مگر اب ان کے ہر راستے پر آگ کے محافظ کھڑے تھے۔ آسمان پر ایک نیا قانون نافذ ہو چکا تھا، وحی کا آغاز ہو چکا تھا، اور جب وحی نازل ہونا شروع ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور آسمانی رازوں کی حفاظت بڑھ جاتی ہے۔ جنات جمع ہوئے، ایک نے کہا زمین پر ضرور کوئی عظیم واقعہ ہو رہا ہے، ایسا واقعہ جس نے ہماری دنیا بدل دی ہے۔ دوسرے نے کہا ہمیں جاننا ہوگا، ہمیں تلاش کرنی ہوگی کہ وہ کون ہے جس کی وجہ سے آسمانوں کے دروازے بند ہو گئے۔ تیسرے نے کہا چلو بکھر جاؤ، زمین کے ہر کونے میں چلے جاؤ، اور جنات کا قافلہ زمین میں پھیل گیا۔ وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے تھے لیکن انسانوں کے قریب تھے، دیکھ رہے تھے، سنتے رہے، جیسے کوئی غیر محسوس سانسوں میں چھپا ہو۔ رات گزرتی گئی، سفر جاری رہا، اور فجر سے کچھ پہلے اللہ نے وہ لمحہ لکھ دیا جس نے جنات اور انسان دونوں کی تاریخ بدلنی تھی۔ رسول اللہ نے قیام کیا، ریت نرم تھی، ہوا خنکی تھی، صحابہ صف میں کھڑے ہو گئے۔ رات اور دن کے بیچ کا لمحہ تھا، خاموشی کا وہ لمحہ جہاں دعا سانسوں سے بھی زیادہ آہستہ نکلتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز شروع کی، قرآن کی آواز ریت پر نہیں روحوں پر پڑ رہی تھی، اور جنات اس آواز کی طرف کھینچے چلے آئے، بے اختیار، بلا اختیار، جیسے پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ آواز کوئی عام آواز نہیں تھی، یہ الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں تھے، یہ کلام کائنات کے خالق کا کلام تھا۔ جنات لرز گئے، ان کی دنیا رک گئی، ان کی سانسیں تھم گئیں۔ یہ کون سا کلام ہے؟ یہ دل کو کیوں کاٹ رہا ہے؟ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، ضرور یہ آسمان سے اتارا گیا کلام ہے۔ جنات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ بے بس تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو انہیں روک رہی ہے، وہ کون سا راز ہے جو آسمان محفوظ کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ کون ہے جس کی آمد سے پہلے آسمان کی چھت پر اتنی سخت پہرہ داری لگا دی گئی ہے۔ آخر کون سا نور زمین پر اترنے والا ہے جس سے شیطان اور جنات کی دنیا لرز گئی ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ آسمان جیسی کیوں لگتی ہے؟ وہ قریب آئے، نیچے دیکھا، ایک انسان، ایک پاک وجود مٹی پر خالق کے سامنے سجدہ ریز تھا، اور اس کی زبان سے کلام اتر رہا تھا، وہ کلام جو پہلی بار زمین پر پڑھا جا رہا تھا، جو آسمانوں سے اترا تھا اور جس نے جنات کے دلوں کو لرزا دیا تھا۔ یہ وہ کلام نہیں جو انسان بولتے ہیں، یہ کلام آسمانوں کا لگتا ہے۔ اسی رات جنات کو جواب مل گیا کہ آسمان کیوں بند ہوا تھا، آگ کا پہرا کیوں لگایا گیا تھا، ستارے کیوں جلنے لگے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتر چکی تھی۔ جنات کے قدم جمی ہوئی ریت پر جیسے پتھر بن گئے تھے، ان کے وجود سے ساکت سانسیں جیسے کسی نے چھین لی ہوں۔ صحرا کے گہرے اندھیرے میں وہ نورانی الفاظ بہہ رہے تھے جو پتھروں کو نرم کر دیتے ہیں، دلوں کی زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں، اور جنات کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دینے والے تھے۔ وہ جن جو ہزاروں سال تک آسمان سے راز چرا کر لاتے، پہلی بار زمین پر ایک ایسی چیز سن رہے تھے جو رازی نہیں، حقیقت تھی، نور تھی، روشنی تھی، پاکیزگی تھی، اور وہ سب کچھ جو انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ یہ الفاظ ہمارے اندر کچھ توڑ رہے ہیں، جیسے سینے میں تالا کھل رہا ہو۔ قرآن کی ایک ایک آیت جنات کے دلوں میں داخل ہوتی گئی، وہ پیچھے ہٹنا چاہتے تھے مگر ان کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے ہوں۔ ہم نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، نہ آسمان پر اور نہ زمین پر۔ یہ آواز نہیں، یہ روشنی ہے۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی اور خاموشی نے پوری وادی کو ڈھانپ لیا۔ خاموشی لیکن ایسی جس میں سکون تھا،
اور ہلچل بھی، نور تھا اور لرزش بھی۔ جنات اب سمجھ چکے تھے کہ ان کے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ آسمان اس لیے بند تھا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر آ چکے تھے۔ چلو جلدی لوٹ چلو، ہمیں اپنی قوم کو بتانا ہے کہ زمین پر کیا اتر چکا ہے۔ وہ فوراً اپنی پوری قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ ریت پر تیز رفتار دوڑ، ہواؤں کی سرسراہٹ اور قدموں کے گرد کے بگولے، ان کے دلوں میں وہی جملہ دھڑک رہا تھا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ تم لوگ آسمان کے دروازے بند ہونے کا سبب جاننا چاہتے تھے، ہم کو پتہ چل گیا۔ عرب کے قریش قبیلے میں رسول آ چکے ہیں، ان کا نام محمد ہے، وہ سچے رسول ہیں۔ وہ جن جو کبھی تکبر کی پہاڑیوں پر کھڑے تھے، آج قرآن کے سامنے جھک چکے تھے۔ جن کی زندگی کا مرکز صرف طاقت تھی، آج ان کے وجود کی بنیاد بدل چکی تھی۔ یہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی اترا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت مکمل فرمائی تو جنات ایک دوسرے سے کہنے لگے، خاموش رہو، غور سے سنو، یہ وہ کلام ہے جو ہم نے کبھی سنا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت ختم ہو چکی تھی۔ جنات آپ کے قریب آ کر عرض گزار ہوئے، اے محمد، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو دل میں اترتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے قوم کے پاس واپس جاؤ اور ان کو خبردار کرو، انہیں دعوت دو کہ وہ بھی اسی اللہ پر ایمان لائیں جو تمہارے اور میرے رب ہیں۔ پھر وہ جنات وادی نخلا سے رخصت ہو گئے اور اپنی قوم میں جا کر قرآن کی دعوت دینے لگے۔ محترم ناظرین، آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان جنات ہیں وہ اسی واقعے کی بدولت مسلمان ہوئے تھے۔